20-20 گھنٹے پڑھائی کرتا ہے، نہ رات کا چین دیکھتا ہے نہ دن کا آرام دیکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے ایک مشن ہے، اسے IAS کا ایگزام پاس کرنا ہے، اسے کسی علاقے کا DM بننا ہے، کلیکٹر بننا ہے. اس کے سامنے ایک مقصد ہے زندگی کا، اور یہ مقصد اسے چین سے سونے نہیں دیتا. میرے پیارے بھائیوں، IAS کا ایگزام پاس کرنے والا 18 گھنٹے محنت کرتا ہے تب وہ ایگزام پاس کرتا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی تو ایک ایگزام دینا ہے، ایک امتحان دینا ہے، اور یہ امتحان لینے والا اللہ ہے، اور وہ امتحان ہم سے لے رہا ہے. اس نے دنیا میں ہم کو امتحان دینے کے لیے تو ہی بھیجا ہے. یہ دنیا تو ہمارے لیے امتحان کا گھر ہے، یہاں ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اور آخرت میں ہمیں رزلٹ ملے گا، آخرت میں ہمارے امتحان کا انعام ہم کو ملے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن کے 29ویں پارے میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس نے زندگی کو بنایا ہے، اس نے موت کو بنایا ہے. لیبلوکم، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. ایکم احسن عملا، کہ کون ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے، کون نیک عمل کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے. جو جتنا زیادہ نیک عمل کرے گا، جو اللہ کو جتنا زیادہ راضی کرے گا، کل قیامت کے دن اتنا اچھا رزلٹ اس کو ملے گا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے گا. امتحان دینے کے لیے ہم اور آپ آئے. میرے نوجوان بھائیوں، آج جوانی ملی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، جو من میں آئے کرو. کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی گالی بک رہا ہے، کوئی نظروں کا زنا کر رہا ہے، کوئی گٹکھا کھا رہا ہے. زندگی کا کوئی مشن نہیں ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. مگر یاد رکھو، یہ جو جوانی ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اس جوانی کا حساب ہمیں کل قیامت کے دن دینا پڑے گا. اس جوانی کا حساب ہمیں اور آپ کو کل اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ. قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ٹس سے مس نہیں ہو سکتا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان عمرہ فیما افنا. پہلا سوال یہ ہوگا، عبدالغفار صاحب آپ 60 سال دنیا میں رہے، 50 سال دنیا میں رہے، 40 سال دنیا میں رہے، آپ کو ہم نے اتنی لمبی عمر دی، اتنا ٹائم دیا، آپ نے زندگی کو کہاں گزارا؟ سوال ہوگا. عبدالغفار صاحب جھوٹ نہیں جائیں گے، ہم تقریر کرتے تھے، مقرر تھے، مولانا تھے، چلو بھائی ہمارا حساب نہ ہو. نہیں، آپ کا بھی حساب ہوگا، عالم کا بھی ہوگا، جاہل کا بھی. سب کو جواب دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اوپن کوسچن ہے، سب سے سوال کیا جائے. دوسرا سوال، وعن شبابہ فیما ابلا. میرے بندے، تیری زندگی میں جو جوانی کا دور تھا، جو 20 سال سے لے کر کے 40 سال کا پیریڈ تھا، جو تیری زندگی کا سب سے خوبصورت دور تھا، جس دور میں تو کچھ کر سکتا تھا، اس دور کو تو نے کہاں گزارا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ شراب پینے میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ زنا کے اڈوں پر گزارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ نشہ کرنے میں گزارا. وعن شبابہ فیما ابلا. میرے بندے، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ تو جوانی کا مجھ کو حساب دے. تیسرا سوال، وعن مالہ من این اکتسبہ. میرے بندے، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ سود اور بیاج کے ذریعے کمایا، رشوت کے ذریعے کمایا،
حرام طریقے سے کمایا یا حلال طریقے سے کمایا، تو اپنے مال کی کمائی کا حساب دے۔ چوتھا سوال، وَفِيمَ أَنفَقَهُ، تو نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا؟ کیا تو نے شادی میں اپنی لڑکی کی شادی پہ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے جہیز کی شکل میں تو نے خرچ کیا؟ تو نے اپنے لڑکے کی شادی پر بینڈ باجے میں خرچ کیا؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، تو نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا؟ چھوٹا سا مدرسہ آپ کے علاقے میں کھلا ہے، ابھی شروعات ہے اس ادارے کی۔ اس طریقے کے اداروں کو آج چلانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن آپ کے اسی سیمانچل کے علاقے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ہر سال شادی کے موقع پر ہم ہی مسلمانوں کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں فضول کاموں میں، ناجائز کاموں میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شادی ایک دن کی ہے، زندگی میں بار بار شادی نہیں آتی، چلو بینڈ باجا بھی بجا لیتے ہیں، چلو موج مستی بھی کر لیتے ہیں، چلو آتش بازی بھی کر لیتے ہیں، چلو یہ بھی کر لیتے ہیں، چلو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس مال کا بھی ہم کو حساب دینا پڑے گا۔ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، تو نے یہ مال کہاں پر خرچ کیا؟ تو اپنے خرچ کا بھی مجھ کو حساب دے۔ 4 سوال ہو گئے۔ پہلا سوال، زندگی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال، جوانی کہاں گزاری؟ تیسرا سوال، مال دیا تھا کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال، مال کہاں خرچ کیا؟ اور 5واں سوال کیا ہوگا؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، میرے بندے تو نے جو علم حاصل کیا، تو نے کتابوں کو پڑھا، تو نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، تو نے تقریروں کے ذریعے سنا، تو نے جو بھی علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا، اپنے علم کے اوپر تو نے کتنا عمل کیا، تجھے اس کا بھی حساب دینا۔ یہ 5 سوال سب سے کیا جائے گا، یہ مجھ سے بھی ہوگا، یہ آپ سے بھی ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم بہت بڑے نادان ہوں گے اگر ہم نے ان سوالوں کی تیاری نہیں کی اور ہم نے ان کو کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے، ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ آج پوری دنیا میں ہم ذلیل ہیں، اور اسی لیے ذلیل ہیں کیونکہ ہم نے اپنے مقصد زندگی کو بھلا دیا ہے۔ ہم بھول گئے کہ یہ دنیا صرف کھانے پینے اور موج مستی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے ہمیں ایک امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے اور اس کا رزلٹ ہمیں آخرت میں ملے۔